کہیں آپ کو حیا کا لفظ نہیں ملے گا. کسی ایک لفظ انگریزی لفظ میں عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہو مجھے دکھائیں جس کا معنی حیا ہوتا ہے. کیونکہ مجھے تو انگریزی آتی نہیں, ہم تو پڑھے نہیں, ہم نے تو کبھی پرائمری اسکول کی شکل نہیں دیکھی. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے, آپ نے تو یونیورسٹیاں تک دیکھی ہوئی ہیں. مجھے ایک لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ وہ عورت پہ اطلاق ہوتا ہو اور اس کے معنی میں کوئی لفظ حیا کا مفہوم شامل. اسی طرح جناب اب دیکھیں کہ اسلام کا قانون کتنا عظیم قانون. اسلام چاہتا یہ ہے کہ جرم ہو ہی نہ, وہ یہ نہیں چاہتا کہ جرم تو ہونے دو بعد میں سزا دے دیں. اسلام کے ایک لفظ سے مجھے دکھائیں کہیں سے جس میں بے حجابی کی آزادی ملتی ہو. ہاں, انگریزی کے قانون میں آپ اس کو جو مرضی آئے کہیں, اس میں تو آپ کہہ دیں گے گرل کہہ دیں گے, وومن کہہ دیں گے, اس کو اور کوئی نام دے دیں گے, وائف کہہ دیں گے, یا گرل فرینڈ کہہ دیں گے, یا کال گرل کہہ دیں گے, کوئی لفظ کہیں آپ, اس میں کہیں آپ کو حیا کا لفظ نہیں ملے گا. کسی ایک لفظ انگریزی لفظ میں عورت کے لیے جو استعمال ہوتا ہو مجھے دکھائیں جس کا معنی حیا ہوتا ہے. کیونکہ مجھے تو انگریزی آتی نہیں, ہم تو پڑھے نہیں, ہم نے تو کبھی پرائمری اسکول کی شکل نہیں دیکھی. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اللہ کا شکر ہے, آپ نے تو یونیورسٹیاں تک دیکھی ہوئی ہیں. مجھے ایک لفظ انگریزی کی ڈکشنری میں ڈھونڈ کے دکھا دیں کہ وہ عورت پہ اطلاق ہوتا ہو اور اس کے معنی میں کوئی لفظ حیا کا مفہوم شامل. اسی طرح جناب اب دیکھیں کہ اسلام کا قانون کتنا عظیم قانون. اسلام چاہتا یہ ہے کہ جرم ہو ہی نہ, وہ یہ نہیں چاہتا کہ جرم تو ہونے دو بعد میں سزا دے دیں. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام کہتا ہے کہ جرائم نہیں ہونے چاہیے, جرم نہیں ہونا چاہیے. اب سب سے پہلے اسلام نے کیا ایک پابندی لگائی ہے؟ اسلام نے کہا کہ سب سے تو پہلے عورت کے نام پہ بھی پردہ. کیا معنی؟ اسلام کہتا ہے کہ کسی عورت کو نام کے ساتھ نہ پکارو. جیسے آج کل ہمارے ہاں بڑے رواج ہو گئے ہیں نا جی, نام سے پکارنے کا, کہ ہر آدمی بڑے فخر سے نام سے پکارے گا, یہ ناجی ہے, یہ رومی ہے, یہ بالی ہے, یہ منی ہے, یہ پتہ نہیں آدھی ہے, یہ پوری ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جی منی بیگم, 6 فٹ کی یہ منی بیگم ہے, پوری 11.5 فٹ کی ہو کیا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کو پکارو تو بیٹی, بہن, والدہ, ماں, امی جی, بہو بیگم, دلہن بیگم, اور اگر نام نہ ہے بنت فلان, فلاں کی بیٹی, نام نہ. وجہ کیا ہے کہ کسی غیر آدمی کو, کسی مفسد کو, کسی فتنہ پرور آدمی کو اس کا نام معلوم ہو تو کوئی اسکینڈل بنا لے, تو اللہ کہتا ہے اس کے نام پر بھی پردہ ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سارا قرآن کھول لو, ہماری بات نہ مانو مسلمانوں, تو قرآن تو آخر ماننا ہی پڑے گا آپ کو. سارے قرآن میں دیکھیں اللہ نے جہاں جہاں عورت کا واقعہ بیان کیا ہے وہاں اللہ نے نام نہیں لیا. صرف ایک نام ہے عورت کا جو لیا گیا ہے, بی بی مریم. اور وہ بھی کیوں لیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں, تو اب بچے کو یا تو باپ سے منسوب کیا جائے گا یا پھر مجبوراً ماں سے. اب اللہ نے ان کو چونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, سورت مریم, وذکر فی الکتاب مریم. تو یہ سارا نام, اس کے علاوہ سارا قرآن دیکھ لیں, اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ نے مثال دی ہے نوح کی عورت کی اور لوط کی عورت کی. امرأۃ نام. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے مثال دی اور قصہ بیان کیا کس کا؟ امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی جو مومنہ ہے, نام. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذ قالت لأختہ قصیہ, جب ماں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سے کہ ذرا تلاش کرو, نام نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کی اماں کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے پھر اس کو دریا میں ڈال دیں. نام نہیں لیتا اللہ, میں نام نہیں جانتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک چھوڑ کے گئے
مدائن کی طرف تو کہتے ہیں ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. دیکھا کہ دو لڑکیاں دو عورتیں کھڑی ہیں اپنے مال مویشی کو بکریوں کو روک رہی ہیں کہ مت آؤ پانی کے قریب. امرأتان تذودان نام نہیں لیتا کہ وہ عورتیں کون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. میرا محبوب جب ایمان والی عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ان شرائط سے بیعت لیں. نام نہیں لیتا مدنی. آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ دو چیزیں ہیں, اگر دنیا چاہیے تو طلاق لے لو, اور اگر اللہ کا رسول چاہیے تو پھر صبر شکر سے زندگی گزارنی ہوگی. لیکن اللہ نے حضور کی کسی بیوی کا نام نہیں لیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اللہ نے فرمایا میرا بدری قل لازواجک اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ جب باہر نکلیں تو چہرے پہ گھونگھٹ ڈالیں, پردہ ڈالیں, چادر ڈالیں. اللہ نے نام نہیں لیا. البتہ حدیث میں جہاں نام لینا پڑتا ہے وہاں چونکہ سند کی تحقیق کے لیے مجبوری ہے کہ یہ روایت کس نے کی ہے. ایک دین کی بنیاد ہے, اساس ہے, قانون ہے, ایک آرڈیننس ہے, کس کے روایت سے نافذ ہوا ہے. وہاں مجبوراً اسلام کہے گا ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بی بی ام سلمہ کا نام آیا یا بی بی عائشہ کا نام آیا, بی بی سیدہ فاطمہ کا نام آیا, چند ایک عورتوں کے نام آئے کہ مجبوری ہے کہ روایت کی تحقیق کیسے ہوگی کہ ایک بات بتا رہی ہیں کہ حضور کا یہ حکم ہے تو یہ کہنے والی کون ہے. اب مجبوری ہے اس کا نام لینا. ورنہ سب سے پہلے تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ عورت کے یعنی گویا نام پہ بھی پردہ ہے کہ جب بلاؤ تو کہو, اگر بیٹی ہے تو کہو بیٹی, یا بیوی ہے تو اس کو نام سے نہ پکارو, اس کو کہو کہ فلاں کی ماں یا فلاں کی بیٹی بنت فلان. تو سب سے پہلے دیکھیں اسلام نے کتنا تحفظ دیا ہے کہ عورت تو ایک اتنی عظیم چیز ہے, عورت تو ایک ایسی پاکیزہ چیز ہے, عورت تو ایک ایسی مقدس چیز ہے, عورت تو ایک ایسی ملکہ ہے کہ اس کے نام کو بھی باہر ظاہر نہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. آج کل کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, آج کل تو فیشن بن گیا ہے نا جی. آج کل تو پروٹوکول میں یہ بات شامل ہے, بلیو بک میں یہ بات شامل ہے کہ آپ جب کسی کے لیے جائیں گے یا کوئی باہر کا بادشاہ آئے گا تو آپ کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہو, اس کی بیوی آپ کے ساتھ کھڑی. اب اس قوم کو جناب پردے کے مسئلے کون سمجھائے؟ یعنی اندازہ کریں یہ پروٹوکول میں شامل ہے, احترام ہے, عزت اسی میں ہے. اور بعض تو ہمارے ملکوں میں آرمی میس جو ہوتے ہیں نا, یہاں یہ ہمارے بڑے بڑے لوگ, چھوٹے غریب نہیں ہیں, وہ غریب جوان کا کیا ہے, وہ تو مرنے کے لیے ہوتا ہے, وہ آرام کے لیے تھوڑا ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے جو آرمی میس ہوتے ہیں نا, آفیسرز میس جو ہوتے ہیں, تو ان میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اس میس میں آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ پھر دوسری کی بیوی سے جو آپ نے انجوائے کرنا ہے تو آپ کی بیوی سے بھی تو کوئی انجوائے کر سکے نا. کھلا دل ہونا چاہیے نا, بڑا اتنا بڑا دل, مضبوط دل ہونا چاہیے آدمی کا. اچھا وہ پھر بیچارے یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر بیوی نہ ہو تو وہ پھر ہائر کرتے ہیں, کرایہ بیویاں رکھ لیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, کبھی ورنہ میس میں تو ہم جا نہیں سکتے, کلب میں تو ہم جا نہیں سکتے. وہاں تو یہ اصول ہیں اور ضوابط ہیں کہ جب آدمی جائے گا تو لازماً اس کے ساتھ میس ہونی چاہیے. تو اب جناب دیکھیں کہ اسلام کتنی پابندی لگا رہا ہے. وہ کہتا ہے نہیں نام پہ بھی پڑتا ہے ایک. اب دوسری بات یہ اسلام کہتا ہے کہ اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے. نام پہ بھی پردہ ہے, آواز پہ بھی پردہ ہے. آواز پہ کیسے پردہ ہے کہ آپ دیکھیں 1400 سال گزر گئے, کسی مسجد میں آپ نے عورت کو مؤذن دیکھا ہے؟
کہ عورت اذان دے، کیوں نہ دے بھائی، مسلمان ہے، اس کو بھی اذان آتی ہے، اس کی آواز تو زیادہ اچھی ہے، مردوں سے زیادہ اچھی آواز ہوتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں، عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے، عورت اذان نہ دے، عورت امام نہ بنے، عورت آگے کھڑے ہو کے قرآن نہ پڑھے، عورت قرآن تلاوت اونچی آواز میں نہ کرے، کیونکہ اس کی آواز میں بھی اللہ نے ایک سحر ہے، ایک جادو ہے، ایک کشش ہے، ایک لوچ ہے۔ فرض محال اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جناب ایک آدمی دروازے پہ چلا گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ جناب فلاں مولوی صاحب گھر میں ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، اس کو نرم لہجے میں بات نہ کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے نرم لہجے میں بات کی فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر مرد کے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے، کوئی بلا ہے، تو وہ تمہارے اس نرم رویے سے غلط فائدہ اٹھائے گا، بلکہ آپ اس سے دو لفظی بات کریں، مختصر بات کریں اور درستی سے بات کریں۔ اگر تم نے اس سے نرمی میں بات کی، شیرینی میں بات کی، تو جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا ماہرین، وہ کہتے ہیں جناب آواز میں تو یار بڑا رس ہے، اور ویسے آواز میں لوچ بھی بہت تھی، یار اس کے بولنے کا انداز بھی لگتا تھا کہ بات بن جائے، وہ آواز میں بیٹھ کے فیصلے شروع کر دیتے۔ اسی لیے اسلام کہتا ہے نہیں، بالکل فلا تخضعن بالقول، اور کہنا بھی ہو قلنا قولا معروفا، کھری بات کرو، اچھی بات، بس کہ عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ اب دو نام پہ پردہ ہے، اس کی آواز پہ پردہ ہے۔ اب جناب اس کی آواز پہ جب پردہ، اور تیسرا حکم دیکھیں قرآن فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، لفظ قرآن پہ غور کریں، کرنا، کرنا کے معنی کیا ہے؟ قرار، اور کرنا کا معنی کیا ہے؟ وقار، کہ بالکل اپنے گھروں میں، یعنی اصل جسے آپ کہیں گے نا جی کہ ڈائریکٹو پرنسپل جو ہے، وہ بنیادی حکم جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، بس۔ عورت کا مقام گھر ہے، عورت کا مقام بازار ہے، عورت کا مقام کوئی سینما ہے، عورت کا مقام بیچ ہے، عورت کا مقام جو ہے جناب کلب ہے، عورت کا مقام جو ہے کوئی میخانہ ہے، عورت کا مقام جو ہے کوئی ریستوران ہے نا۔ کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں رہو، اور اگر کبھی مجبوراً نکلنا پڑے ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، تو پھر ایسے فیشن زدہ لباس میں اور باریک کپڑے پہن کے اور وہ زمانہ جاہلیت والا سنگار کر کے، میک اپ کر کے، لوگوں کو نظارہ حسن کے لیے اشتہار بن کے، ماڈل بن کے نہ باہر نکلو، مجبوراً نکلنا پڑے تو پھر نکلنے کے بھی آداب ہیں۔ تو پہلا پردہ اسلام نے ہمیں کیا سکھایا؟ عورت کے نام پہ پردہ، عورت کی آواز پہ پردہ، اور عورت کا اصل مقام کیا ہے؟ گھر ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں گے نماز سے بڑی عبادت کوئی ہے؟ اور مرد کے لیے افضل کیا ہے کہ جماعت میں جائے، مسجد میں جائے، نماز پڑھے۔ عورت کے لیے افضل کیا فرمایا؟ بیوتہن خیر لہن، اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز پڑھو۔ اچھا اس کے بعد جناب آپ حیران ہوں گے کہ اگر عورت مسجد کے بجائے نماز گھر میں پڑھے افضل ہے، گھر کے لان کے بجائے برآمدے میں پڑھے افضل ہے، برآمدے کے بجائے کمرے کے اندر پڑھے تو افضل ہے، کمرے کے بجائے اور کوئی اندر کمرہ اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس میں جا کے پڑھے تو افضل ہے، کہ وہ جتنا چھپی ہوگی اتنا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اسلام نے حکم دیا کہ نماز عبادت ہے۔ اسلام نے حکم دیا کہ دیکھو عزیز ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، فوت ہو گیا، اسلام نے حکم دیا عورت کو جنازے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ عورت ہے، کمزور دل ہے، ضعیف ہے، ہو سکتا ہے کہ صدمات کو تحمل نہ کر سکے اور کہیں چادر گر جائے، کہیں دوپٹہ گر جائے، کہیں رونے میں آوازیں اونچی ہو جائیں اور دنیا تماشا دیکھنے لگے، میں نہیں جنازے پہ نہ ہو، تمہارا جنازے کے آنے کی اجازت ہی نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ جناب جمعہ کے دن کی کتنی بڑی فضیلت، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک ایک قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرما رہے ہیں، ایک ایک قدم پہ گناہ سالوں کے معاف ہو رہے ہیں، لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ جمعہ پہ نہ آئے۔ عورت پہ جمعہ واجب ہے ہی نہیں، کیوں؟ بڑا اجتماع ہوگا، ازدحام ہوگا، رش ہوگا، دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو اس ازدحام میں ہو سکتا ہے کہ عورت پھنس جائے، غیر مردوں کے ساتھ اس کا بدن ٹچ کر جائے، یا کچھ بھی نہ ہو تو غیر مردوں کی نظریں تو پڑے گی، اور ان نظروں میں کئی بھوکھی نظریں بھی ہوں گی، کئی غلیظ نظریں بھی ہوں گی، جہاں پاکیزہ نظر ہوگی وہاں غلیظ نظریں بھی۔
تو اسلام کہتا ہے کہ عورت کے لیے جمعہ بھی نہیں، عورت کے لیے جنازے پہ آنا بھی ضروری نہیں، عورت کے لیے نماز کی جماعت کے لیے نکلنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ کرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں رہو، گھر میں قرار پکڑو، یا کرنا اگر وقار سے ہے تو وقار سے، سکون سے، عزت کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھنا، یہ عورت کا مقام ہے۔ تو اسلام نے اب دیکھیں ترتیب، اچھا اب اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ کسی کے گھر میں جانا ہو تم کیسے جاؤ؟ عورت کو تو کہہ دیا گھر میں بیٹھو، چلو وہ تو نہ نکلے لیکن ہم جب چاہیں چلے جائیں۔ اس کے لیے اللہ نے اس کے محرم کی ایک فہرست دی کہ یہ لوگ محرم ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اور جو غیر محرم ہے نہیں۔ اچھا اگر جانا ہو کیا کریں؟ فرمایا اجازت لو، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت مانگو۔ اگر گھر میں اکیلی عورت ہے، اسلام نے کہا خبردار نہ جانا، اگر ایک عورت ہو ایک مرد ہو تو تیسرا شیطان ہوگا پھر ساتھ۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ کسی عورت کے ساتھ تخلیے میں آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ باپ بیٹی کے ساتھ تخلیے میں رہنگی میں نہ بیٹھے۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی بھائی اپنی نوجوان بہن کے ساتھ جیسے عمرے پہ آ جاتے ہیں، ایک ہوٹل میں ایک کمرے میں سو رہے ہیں، اسلام اجازت دیتا ہے؟ بالکل حرام ہے، بالکل یہ گناہ ہے، کیونکہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی سے زیادتی کی، بھائی نے اپنی بہن سے زیادتی کی، اور خاص طور پہ اس دور میں کہ جب یہ قوم جو ہے فلموں کی ماری ہوئی قوم ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کر سکیں گے؟ اسی لیے بڑے بڑے اسکالر نے جو ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں سب سے بڑی تباہی ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا سب سے بڑی تباہی ڈالنے والی پہلے نمبر پہ متحرک تصویریں یعنی فلم، اور دوسرے نمبر پہ فحش لٹریچر، کہ اتنا گندا لٹریچر یعنی گندگی اور بو آتی ہے جس کے پڑھنے سے، کتاب سے بو آئے، لفظوں سے آپ کو بو آئے، اتنا گندا لٹریچر ہے اور اتنی گندی زبان ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ انسان بات کر رہا ہے یا ابلیس خود بول رہا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ معاشرے میں غلط صحبت، کہ غلط دوستوں سے تعلق، غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط عورتوں کے ساتھ آنا جانا، غلط سہیلیاں بنانا، یہ 3 چیزیں ہیں جو اس وقت سب سے بڑی تباہی کا باعث ہے۔ اسلام نے پابندی لگا دی کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، خبردار داخل نہیں ہو سکتے جب تک اجازت نہ لو، اور اگر اجازت لے رہے ہو اور مرد اندر نہیں ہے، اسلام کہتا ہے خبردار مت آؤ۔ یہ نہیں کہ جناب بیگم صاحبہ کہتے کہ جی آپ آئے نا، آپ کے بھائی نہیں ہے میں جو ہوں۔ آج کل تو اچھی بیوی وہی سمجھی جاتی ہے نا کہ جی میرے دوست آئے، ماشاءاللہ میری بیوی بہت سوشل ہیں، اس نے بہت اچھی طرح انٹرٹین کیا، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ خدا آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسی تہذیبوں سے محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں تہذیب اسلام دے، اللہ ہمیں تہذیب محمدی دے، اللہ ہمیں تہذیب فاطمی دے، اللہ ہمیں تہذیب اصحاب اور صحابیات دے، اللہ ہمیں تہذیب اہل بیت رسول دے، اللہ ہمیں تہذیب اولیاء دے، اللہ ہمیں تہذیب مقربین دے، اللہ ہمیں تہذیب اصحاب الیمین دے، اللہ ہمیں تہذیب ابرار و اخیار دے، اللہ ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اشرار کی صحبتوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ آپ کی اس مسجد مبارک میں، مسجد مستشفیٰ ملک عبدالعزیز ظاہر میں جو سلسلہ درس اسلام اور عورت کا مقام کے بارے میں جاری ہے، اللہ کے فضل سے اس میں ہم پردے کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، جس کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ ہے کہ تمام دنیا کے قوانین جرائم کو پیدا کرتے ہیں، جرائم کی پرورش کرتے ہیں، مجرمین کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک اسلام دین ایسا جامع دین ہے، کامل دین ہے، جو جرائم کی جڑ بنیاد اکھیڑتا ہے۔ اس کی میں نے جیسے مثال دی تھی کہ کسی آدمی کو بیماری ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، تو آپ ہائی پوٹنسی اس کو اینٹی بایوٹک دے کے دبا دیں، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے مرض کا استئصال کیا جائے کہ یہ بیماری ہوئی کیوں، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑے۔ اور یہ تو آپ کے ہاں بھی ماشاءاللہ لفظ بہت مشہور ہے کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، جسے عربی میں بھی کہتے ہیں حفظ ما تقدم،
جسے عربی محاورات میں بھی کہتے ہیں کہ الوقایۃ خیر من العلاج، کہ بھی پرہیز جو ہے نا وہ علاج سے بہتر ہے، مرض آئے کیوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی مصطلحات جو ہیں، قرآن پاک کا اسلوب بیان جو ہے، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، حالانکہ کہنا تو یہی چاہیے تھا نا کہ زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہ زنا نہ کرو بلکہ زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اب قریب جانے کا کیا معنی ہے کہ جب اختلاط ہوگا، جب غیر محرم عورتوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آنا جانا ہوگا، آزادانہ مجلس ہوگی، آپ کی میٹنگز ہوں گی، آپ ریسٹورانٹ میں، آپ کلب میں، آپ سوئمنگ پول پہ، آپ بیچ پہ اکٹھے ہوں گے تو قریب تو چلے گئے۔ اسی طرح پھر میرے آقا نے ایک مثال دی کہ ایک آدمی نے گھاس لگایا، بڑا خوبصورت گھاس ہے، اس کے باہر وہ ایک باڑ لگاتا تاکہ بھی کوئی جانور آ کے میرا گھاس نہ چر لے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی بکریاں، اپنے ریوڑ اس باڑ کے قریب قریب چرائیں گے، چاہے باہر چرا رہے ہیں، لیکن خطرہ تو ہے نا کہ کسی وقت کوئی جانور چھلانگ لگا کے اس کے اندر چلا جائے، یا کہیں سے باڑ ٹوٹی ہوئی ہو، رستہ مل جائے تو جانور اندر گھس جائے۔ لیکن اگر وہ جانور اس باڑ کے قریب ہی نہیں آئے گا تو کبھی داخل ہی نہیں ہوگا، قریب آیا ہی نہیں۔ اچھا، جانور نے گھاس ہی نہیں دیکھا، اس کا دل بھی نہیں للچایا۔ تو اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بالکل واضح ہے کہ یہ حلال۔ اب دیکھیں نا، جیسے نکاح حلال، اگر تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں ایک کے بجائے 2 بیویاں رکھ لو، اگر تمہارے حالات اجازت دیتے ہیں، تمہاری صحت اجازت دیتی ہے، تم نان نفقے کی استطاعت رکھتے ہو، بیویوں میں عدل و انصاف کرنے کی قوت رکھتے ہو، 3 کر لو، 4 کر لو، واضح بات ہے کہ نکاح حلال بس۔ اور زنا جو ہے حرام۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جی، بکری حلال، ہرن حلال، دمبا حلال، بھیڑ حلال، خنزیر حرام، کتا حرام۔ تو الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ بینہما امور مشتبہات، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں شبہ ہے۔ مثال کے طور پہ شراب حرام ہے، شربت حلال ہے۔ اب مسئلہ آ گیا بیئر کا کہ بھئی یہ نبیذ ہے اور جو کا پانی ہے، اور جو کا پانی اگر ہے تو کوئی حرام نہیں، لیکن اگر اس جو کے پانی کو زیادہ وقت گزر جائے یا اس میں الکوہل کو ٹچ کر دیا جائے تو صاف بات ہے کہ اس میں تو پھر حرام کی صفتیں آ گئی، کیونکہ بیئر جو ہیں، ایک تو ہے کہ آپ نے صرف جو کے پانی کو، یعنی جو کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو پکایا، ابالا، اس کے پانی کو صاف کیا، یعنی ماء الشعیر ہو گیا گویا، تو ٹھیک، کوئی بھی پی سکتا ہے، اچھا ہے، ٹھنڈا ہے، پیشاب آور ہے، کئی چیزوں کو فائدہ کرنے والی چیز۔ لیکن اگر اس کو آپ نے پکانے کے بعد اتنا پکا دیا ہے اور اتنا اس پہ ٹائم لگ گیا ہے کہ اس میں تھوڑے سے سکر کے اثرات پیدا ہو گئے، یا اس میں آپ نے الکوہل ملا دیا ہے، تو اس سے تو پھر باقاعدہ نشہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ یعنی اس کا اگر وہ پینے والے لوگ جو 1-2 بوتل پی لیں تو بالکل بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، تو پھر وہ حرام ہو گیا۔ تو اس لیے اب خطرہ جب پیدا ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ پھر مشتبہ جہاں شبہ آ جائے نا تو وہاں قریب بھی نہ جاؤ، بس بچ جاؤ، کیونکہ جب مشتبہ چیز سے بچ جاؤ گے تو حرام سے تو خود بخود بچ گئے۔ لیکن اگر مشتبہ چیز میں پڑ گئے، ٹھیک ہے حرام نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ کو حرام تک لے جائے، کبھی نہ کبھی حرام میں پڑ جائے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا سرکار دو جہاں کہ اتقوا مواقع التہم، کہ اگر کسی گلی میں آپ پہ تہمت لگتی ہے تو بھائی اس گلی کو چھوڑ دو۔ اسی گلی میں آپ جاتے ہیں اور مخالفین نے یا آپ کے دشمنوں نے یا اعداء نے یا حاسدین نے آپ ایک تہمت لگا دی کہ یہ جی ڈاکٹر صاحب تو فلاں لڑکی کے لیے اس گلی میں جاتے ہیں، فلاں کو ملتے ہیں، کیا ضرورت ہے، آپ عزت والے لوگ ہیں، آپ گلی چھوڑ دیں، جب آنا جانا ہی بند کر دیں گے زبانیں خود بخود بند ہو جائیں۔ اور اگر آپ ضد کریں گے کہ بھائی میں تو اللہ معاف کرے بالکل ٹھیک ہوں، نہ میری کوئی غلط نیت ہے، نہ میں کسی غلط ارادے سے جاتا ہوں، مجھے کیا پڑی ہے لوگوں کی باتوں سے ڈرنے کی، ہم تو جائیں گے جی، سینہ نکال کے جائیں گے، انجام بدنام ہو جائے، دوسرے بھی تو پھر سینہ نکال کے الزام لگائیں گے۔ تو اس لیے میرے کہنے کو اب دیکھیں کہ اسلام کتنی پابندیاں لگا رہا ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ رحمت دو عالم، سید دو عالم، امام المرسلین، امام المعصومین، امام الاتقیاء، امام الانبیاء، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور 2 صحابی گزر رہے ہیں
اور ان نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ چونکہ اہلیہ ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں، تو ہم قریب نہ گزریں، قریب گزریں تو سلام کرنا پڑے گا، اور حضور کے ساتھ بیوی کھڑی ہیں، تو وہ تھوڑا دور ہو کے گزرنے لگے تاکہ قریب گزریں گے تو سلام عرض کیے بغیر کیسے گزریں۔ حضور اللہ رسلکما، ٹھہر جاؤ۔ وہ دونوں صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں، وہذہ زوجتی، یہ میری بیوی۔ تو صحابہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اشک فیک، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضور ہم آپ کے بارے میں بھلا کبھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہمارے دل میں، ہمارے وہم و گمان میں بھی خیال ہو سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ تمہارے دماغ میں شیطان ایک منٹ کے لیے خیال ڈال دیتا ہے یار پتہ نہیں اللہ کے پیغمبر کس عورت کے ساتھ کھڑے تھے، میرا تو کچھ نہ بگڑتا، تمہارا ایمان چلا جائے۔ تو اب دیکھیں اسلام کتنی پابندی لگا رہا ہے کہ اگر شبہ ہونے کا اندیشہ ہے تو کہا ٹھہر جاؤ بھائی، یہ میری بیوی۔ اسی طرح سے ایک اللہ کے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کی خدمت میں لوگ اپنے مسائل کے لیے آتے تھے، کبھی کبھی عورتیں بھی آتی۔ تو حضرت نے اپنے شاگردوں کو، اپنے خلفاء کو، اپنے تلامذہ کے ذمے یہ لگایا تھا کہ بھی اگر کوئی عورت آئے اور اس کو کوئی اپنی حاجت درپیش ہو تو عورت کو اکیلا میرے حجرے میں نہ بھیجا کرو، اس کا محرم ساتھ ہو، اور آپ لوگوں میں سے بھی ایک بندہ ساتھ ہو، اور عورت باقاعدہ پردے میں ہو۔ ایک دن اتفاق سے ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی جس کی عمر 80 سال، وہ لکڑی دیکھتے ہوئے آئی، تو خلیفے نے کہا کہ آپ اس بوڑھی کے ساتھ جانا کون سا ضروری ہے، تو بڑھیا کو اندر بھیج دیا۔ تو حضرت نے فوراً اندر سے آواز دی اپنے خادم کو کہ جلدی آؤ، جلدی آ کے بیٹھ جاؤ۔ پھر عورت سے مسئلہ پوچھا اور اس کو جواب دیا، مسئلہ حل کیا، وہ چلی گئی۔ تو خادم کو بلا کے ڈانٹا کہ خدا کے بندے تم نے عورت اکیلی کیوں بھیجی؟ نے کہا کہ حضرت 80 سال تو اس کی عمر ہے، وہ بیچاری لکڑی پہ چل نہیں سکتی، ایسی عورت سے نعوذ باللہ کیا خدشہ ہو سکتا ہے گناہ کا؟ اور آپ بھی تو حضرت کوئی شباب نہیں ہیں، آپ کی تو الحمدللہ عمر جو ہے 80-90 سال ہو گئی ہے۔ فرمایا نہ میرے شباب پہ ہے نہ عورت کے شباب پہ ہے، ان شیطان یحرکو، کبھی کبھی شیطان اپنی طرف سے تصرف کر کے گناہ کے لیے تیار کر دیتا ہے آدمی کو، چاہے وہ کتنا بوڑھا بوڑھی کیوں نہ، کیونکہ شیطان تحریک پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کو اپنے علاقوں میں بھی واسطہ پڑا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم نے بھی سنے ہیں، دیکھے ہیں کہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اور گھروں میں ایسی اللہ نے خوبصورت بیویاں دی ہیں، خاندانی بیویاں، شریف بیویاں، اور انتہائی جمال، خوبصورت حسن، جمال، قد، قامت، نین، نقش، سب کچھ ان کو چھوڑ کے اور وہ بازاری عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اور بعض ان عورتوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ جن کو آدمی دیکھے تو الٹی آ جائے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے، پھٹکتا ہے، اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حرام جب کرتا ہے تو شیطان اشتراک کرتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو شیطان اس کے عضو تناسل سے اپنا وجود ملا کے اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، حرام میں اس کو لذت ملتی، اور حلال میں جب وہ کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ، تو شیطان تو بھاگ جائے گا۔ تو اس لیے حرام کے اندر جو ہے آدمی کو زیادہ لذت، حلال کے اندر جو ہے آدمی کو اتنا وہ لذت نہیں، اور پھر حلال کو ملک سمجھتا ہے، حرام خریدنا پڑتا ہے۔ بیوی ہے، نکاح ہو گیا، خلاص ہوا ہے، اب تو اس کی باندھی ہے، نہیں نوکرانی ہے، گھر کا کھانا بھی پکائے، خدمت بھی کرے، کپڑے بھی دھوئے، بستر بھی ٹھیک کرے، کمرہ بھی ٹھیک کرے، جانوروں کو بھی سنبھالے، دیہات میں تو باہر جا کے کاشتکاری کا کام بھی کرے اور جانوروں کو گھاس بھی ڈالے اور پھر جانوروں کا دودھ بھی نکالے، یعنی وہ ایک عورت جتنا کام کرتی ہے نا، اگر آپ 5 نوکر رکھیں تو نہیں کر سکتے، اتنا ظلم ہوتا ہے عورت۔ اور اس کے بعد جناب گھر جب آئے تو ساس کی جھرکیاں اور گھرکیاں بھی برداشت کرے، اور پھر جب خامن صاحب تشریف لے آ جائے، ماشاءاللہ تو بالکل آئی جی کی وردی پہن کے آئے، آتے ہوئے گالی اور گلوچ اور لڑائی اور جھگڑا اور پیٹنا اور مارنا، مرد اسی کو سمجھا جاتا ہے جو عورت کو مارے، کہتے ہیں وہ عورت، مرد کیا ہوا یار جیسے عورت کو دبا کے نہیں رکھ سکتے ہو، کمال ہے بھائی، اچھے مرد ہو بھائی تو، اور یار تم نے تو ناک ہی کٹوا دی کہ عورت کو نہیں دبا سکتے، وہ لاٹھی لے کے شروع ہو جائیں گے، دبا رہے ہیں عورت،
تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عزیز کہ حرام جو ہے نا اس میں خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، خدا معاف کرے، شیطانی تصرفات کی وجہ سے لذت کا اضافہ ہوتا ہے، آدمی اس میں منہمک ہو جاتا ہے، اس کو حلال میں لذت نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں جتنی مشتبہ چیزیں ہیں ان میں بڑی لذت ہے۔ آپ زمزم پیئیں، آپ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا آپ کے 1 سال کے 2 سال کے ان کو زمزم پلائیں، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر بپسی 2 دن چمچ کے ساتھ دیتے رہے نا، تیسرے دن بوتل اس کونے میں رکھیں گے، 1 سال والا بچہ چل کے وہیں پہنچے گا۔ اگر نہ جائے نا جو مرضی ہے مجھ پہ الزام لگاتے ہیں، کیا بپسی میں کوئی یعنی تعویذ ہے، کوئی کلام پڑی ہوئی ہے بابرکت ماشاءاللہ؟ وہ تو آپ کے انڈیا میں دیکھ لیا نا، جو دوائیں یعنی زراعت کے اندر جو کیڑے کے مارنے کی دوائیں ہیں وہ آپ کے بپسی سے نکلی ہیں، تو وہ جو سلو پوائزن ہے وہ آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جناب یہ بپسی کولا ہے، کوکا کولا ہے، اسپرائٹ ہے اور بلائیں ہیں، ان میں انہوں نے جو پیپسین ڈالی ہے نا جی وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ یعنی آدمی کو آپ دودھ کا گلاس دیں، آپ جناب جو مرضی آئے اعلیٰ سے اعلیٰ مشروب بنا کر انہیں کہنا جی نہیں وہ کھانے کے ساتھ جی ادھر بپسی رکھو نا۔ اب تو بچوں کا نوالا اندر نہیں جاتا جب تک اوپر سے بپسی کا گھونٹ نہ ہو، اور نتیجہ انشاءاللہ میدا ختم فی امان اللہ۔ 20 سال کی عمر میں میدا ایسے ہو جائے گا جیسے 80 سال کے بوڑھے کا، کیونکہ میدا خود کام نہیں کر رہا نا ہضم کا، اس کو آپ پریشر سے کام کروا رہے ہیں۔ تو اسی لیے یعنی ایک چھوٹی سی چیز ہے، پیپسی کولا ہے، کوکا کولا ہے، بیوریجز ہیں، یہ معمولی سی چیزیں۔ اسی طرح آپ دنیا کا کوئی حرام دیکھ لیں، حرام میں آپ کو لذت ملے گی، حلال میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ حرام تو آپ خریدتے ہیں نا۔ آپ جائیں گے ایک بازاری عورت کے پاس، اس کے ٹائم کے پیسے، اس کے بولنے کے پیسے، اس کے چلنے کے پیسے، اس کے نخرے کے پیسے، پھر جناب وہ آپ کو ڈانٹ دے گی، آپ کو دھتکار دے گی، آپ اور زیادہ منتیں کریں گے۔ بیوی بیچاری تو غلام ہے نا، اور پھر اس کو چونکہ آپ کے مسائل سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں جی وہاں میری رات بڑی سکون سے گزرتی ہے، گھر آتا ہوں تو جی آج وہ بچہ پڑھنے نہیں گیا تھا اور اس بچے کا جوتا پھٹ گیا ہے اور اس بچے کے سکول کا بیگ پھٹا ہوا ہے، اور کل اس بچے کو سکول کون چھوڑے گا، اس کے استاد نے شکایت لکھی ہے، اور گھر کے مسائل۔ دیکھیں جی مجھے تو بیوی ڈسٹرب کر دیتی ہے، وہاں سکون ہے، راحت ہے، کیوں اس کو تمہارے مسائل سے واسطہ نہیں، تمہیں ڈسٹرب کیوں کرے؟ اس لیے اسلام دور سے پابندیاں لگاتا ہے کہ لا تقربوا الزنا، اور وہی ہے کہ العینان تزنیان، کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، لفظ ہے زنا کا، العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے کہ ایک آدمی مجلس میں آیا، آپ پر طبیعت پہ بڑا انقباض ہوا، طبیعت بڑی آپ کی منغص ہوئی، اور جب اس کی بات سنی اور وہ چلا گیا، اور فرمایا ما بال هذا الرجال، یہ کیسے لوگ ہیں نعوذ باللہ گناہ کرتے ہیں اور اس گناہ کے اثرات ان کی آنکھوں میں ابھی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کو آگے ملتے ہیں، کیونکہ گناہ کے اثرات ہیں۔ دیکھنا آپ سگریٹ پیتے ہیں، انگلیوں پہ داغ پڑتے ہیں، یہ انگلیوں سے صرف پکڑتے ہیں آپ، اس پہ داغ پڑتے ہیں، اندر کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح آپ شرط لگا لیں، آپ دیکھ لیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ تجربہ کر لیں، شرط سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ملک میں جب جائیں، انڈیا جائیں، پاکستان جائیں، بنگلہ دیش جائیں، برما جائیں، وہاں تو اب ایسی بازاریں، گندی بازاریں ہیں نا جی، گناہوں کی بازار، خرابات جو ہیں، وہاں سے کوئی شریف آدمی گزرے نا، اس زنا کی اتنی بو ہوتی ہے کہ اس کو الٹی آ جائے، لیکن اس کو جس کو جو شریف ہو، جو وہی خوشبو سونگھنے جاتے ہیں، اس کو کیا الٹی آئے گی غریب کو؟ وہ تو اسی کا عادی ہوتا ہے۔ وہ ایک اپنا بھنگن جو تھی، ایک جمعدارنی جو صفائی کرتے ہیں، وہ کسی بڑے گھر میں کام کرتی تھی، صفائی کرنے کے لیے جاتی تھی، تو ایک دفعہ اس گھر والے جو تھے ان کی اتفاق سے کوئی پرفیوم کی شیشی جو تھی نا، اس کے ہاتھ سے صفائی کرتے کرتے وہ ٹیبل ٹھیک کر رہی تھی، صفا کر رہی تھی، کمرہ ٹھیک کر رہی تھی، کچھ گر گئی تو بے ہوش ہو گئی۔ اب بے ہوش ہو گئی، اب گھر والے بھاگے، کسی نے کہا بیچاری ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئی کہ بھئی گھر سے ایک چیز ٹوٹ گئی نا، ایک نکرانی ہے بیچاری، اور پھر وہ ہے بھی جمع دار نہیں غریب، اور اس کا یہ ہو گیا ہے، تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ سارے دوڑے جناب، دیکھیے ادھر ادھر، لڑکی اس کو، لڑکی نوجوان لڑکی، اس کو ہوش نہیں آ رہا، بھاگ رہے ہیں۔ ایک طبیب صاحب آئے، ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسے شیشی ٹوٹی اور گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ اس نے کہا بابا اس کو تھوڑی سی گندگی سنگاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بنگے نے سارا دن گندگی سنگتی ہے بیچاری، یہ اتر سونگا بے ہوش ہو گئی، اس کو گندگی سنگاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔
گندگی سنگھائی اٹھ کے بیٹھ گئی، کیونکہ وہ بو اس کے دماغ میں چڑھی۔ تو جن کے دماغوں میں زنا اور حرام کی بو چڑھی ہوئی ہو، جن کی آنکھیں گناہ آلود ہو چکی ہوں، جن کی آنکھیں بیت اللہ میں بھی غیر عورت کو دیکھنے کا شرم نہ کرتی ہوں، جن کی آنکھیں روضہ رسول اللہ پہ کھڑے ہو کے بھی غیر محرم عورتوں میں نظر ڈالتی ہوں، جن کی نظریں جو ہیں حرمین الشریفین کے تقدس کا بھی لحاظ نہ کرتی، ان کی آنکھوں کو کیا ہوگا؟ وہ تو آنکھیں عادی ہو چکی ہیں، ورنہ حضور نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی، رجلان تزنیان، پاؤں زنا کرتے ہیں، ہاتھ زنا کرتے ہیں، والفرج یصدقہ او یکذبہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب آدمی کسی غیر محرم کو ہاتھوں سے پکڑتا ہے اور اس کو جناب ہاتھوں سے ہاتھ ملاتا ہے اور اپنے بغلوں میں لیتا ہے تو یہ ہاتھوں کا زنا، یہ ہاتھوں کا زنا۔ کیونکہ آج کل تو میرے عزیز اس کے علاوہ یعنی پہلے تو صرف یہ ہاتھ ملانے تک ہی گزارا ہوتا تھا، السلام علیکم، چلو بھی ہینڈ شیک ہو گئی، ہیلو ہیلو ہو گئی، ہے ہو گئی، تو اب تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے، اب وہ اس پہ کام نہیں بنتا، اب اس سے گزارا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اب تو دنیا اس سے اور آگے ترقی کر گئی ہے، اور بڑے لوگ جو ہیں جو یعنی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو باقاعدہ جی فلور پہ جب تک وہ ایک کے دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے ڈانس نہ کریں پھر بات کیا ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب جناب دیکھیں حضور فرماتے ہیں دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، دونوں پاؤں جب چل کے اسی نیت سے جا رہے ہیں، پاؤں کا زنا ہے، پکڑ رہے ہیں ہاتھوں کا زنا ہے، دیکھ رہے ہیں تو آنکھوں کا زنا ہے، بل فرج اب شرم کا یا تو واقعہ زنا ہو جائے گا یا زنا نہیں ہوگا، اتنی تک رہے گا۔ اسی لیے محاورات عرب میں ہے کہ اولاً وہ کہتے ہیں اولاً النظرۃ، ثانیاً الخطرۃ، ثالثاً الخطوۃ، رابعاً الخطیئۃ۔ کہ سب سے پہلے تو نظر ہے، نظر ملی تو نظر ہی تو سب کچھ ہے نا، اور اس کے بعد دل میں خیالات شروع ہے کہ یار آنکھ تو بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور بڑی ویسے نیلی آنکھ ہے، اور کوئی غور کرے گا یار یہ تو کجلے والی آنکھ ہے، اور کوئی غور کرے یار یہ تو بڑی نشیلی آنکھ ہے، اور یہ تو جی بڑی مخمور آنکھ ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا خراب کر دے۔ تو بس یہیں سے کام شروع ہو گیا، اب آپ کا میٹر چل پڑا ہے نا، آپ کے کمپیوٹر نے کام شروع کر دیا، اور اس کے بعد جناب یعنی نظر پھر خطرہ، دل میں خیالات، خطرہ کے بعد آپ کہیں گے یار ذرا آگے چل کے بات تو کرتے ہیں لیکن بات میں کیسی ہے، تو خطوہ، اب آپ نے قدم اٹھانا شروع کر۔ جب قدم اٹھایا اور آگے جب آپ گئے، قریب کے آئے اور آپ نے تھوڑی سی توجہ کی، وہ تو آئی اسی لیے میک اپ کر کے تھی، ورنہ میک اپ کر کے مجھے بتایا عورتیں کیوں جاتی ہیں بازار؟ نہیں، آپ مجھے ڈاکٹر ہیں، آپ نفسیات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، مریضوں کو روز دیکھتے ہیں، آپ کو زیادہ تجربہ ہوگا، مجھے یہ بتائیں کہ ایک عورت بن سنور کے 2 گھنٹے شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے سارے اوزار تیز کر رہی ہے، وہ کس کو قتل کرنے کے لیے نکلی ہے؟ یعنی آنکھیں سنواری جا رہی ہیں، بھویں سنواری جا رہی ہیں، میک اپ کیے جا رہے ہیں، اور پھر جناب ڈریس میں میچنگ کی جا رہی ہے، اور بالوں اور پھر سپرے اور پرفیوم اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا جہاں، یہ کس کے لیے کر رہی ہے؟ کیوں؟ ایک بات کا مجھے جواب دے رہی کہ یہ بن سنور کے جب باہر جا رہی ہے کس لیے؟ تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور میرے حسن سے استفادہ کریں اور میرے ہر عضو پہ وہ تنقیدی نظر ڈالیں۔ اچھا، پھر یہ بیچاری اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے اتنی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بہت بڑی مشہور اداکار تھی لوسی، وہ اپنے آپ کو فٹ کرتے کرتے مر گئی کہ میرے فگر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اپنے وزن ٹھیک کرنے کے لیے اس بیچاری نے جو ڈیٹنگ شروع کی نا جی، تو آج جناب اس نے ڈیٹنگ شروع کی کہ میری ران ایسی ہونی چاہیے، میری پنڈلی ایسی ہونی چاہیے، میرے ہپس ایسے ہونے چاہیے، میری بریسٹ ایسے ہونی چاہیے، میری باڈیز ایسے ہونے چاہیے، اور یہ وہ سارے فگر ہوتے ہیں دیے ہوئے، انہوں نے باقاعدہ انچز اور سینٹی میٹرز میں لکھے ہوتے ہیں۔ یہ جو مقابلہ حسن ہوتے ہیں نا جی، آپ ان ججوں سے دیکھیں نا، بیچارے 8 نمبر کی اینکیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ایک ایک چیز کی پیمائش ہے۔ تو وہ جناب وہ فگر ٹھیک کرتے کرتے اس غریب کا انجام یہ ہوا کہ ایک تو اس نے کھانا بند کر دیا، دوسرا اپنے آپ کو وزن گھٹانے کے لیے دوائیں استعمال کرنی شروع کر دی، اور تیسری اس نے جناب وہ ایکسرسائز شروع کر دی، بڑی شدید قسم کی سوئمنگ کرنی شروع کر دی۔ انجام یہ نکلا کہ ایک دن کھڑے کھڑے گری اور مر گئی۔ اسی طرح سے ہنگری کی ایک مشہور گانے والی لوسیانو لوئسا بازو جوسی، یہ بڑا پست کی تھی، ایک ہنگری کی تھی،
یہ بڑی تاریخ میں معروف لوگ ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بچوں والی چھوٹی موٹی، یہ نہیں آپ گانے بجانے والی جو شادیوں پہ آ جاتی ہیں سیرے گانے کے لیے، یہ نامور قسم کی میں بات 1937 کی یہ بات ہے، جس کا کتابوں میں مجلۃ العرائس میں شیخ محمد متولی نے ان کے بارے میں پورا لکھا ہے، کسی کو دیکھنا ہو تو کتاب بھی پڑھ سکتے، یہ نہیں کہ میں ایسے آپ کے سامنے آ کے باتیں کر دیتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے مجلۃ العرائس اور لکھنے والے ہیں شیخ محمد متولی المصری۔ انہوں نے وہ پوری لسٹ پیش کی ہے کہ یہ عورت مرد کے لیے آخر اتنی قربانیاں کیوں دے رہی ہے، کس وجہ سے، کہ میں اگر موٹی ہو گئی، میں اگر بھدی ہو گئی اور میرے پیٹ بڑھ گیا اور میرا سینہ بڑھ گیا تو پھر میں مردوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی نا۔ یہ بیچاری مردوں کے لیے اتنی قربانی دیتے مر جاتی۔ اچھا وہ گانا گا رہی تھی، اسٹیج پہ کھڑی تھی، لاکھوں لوگ اس کا گانا سن رہے تھے، وہ کھڑے کھڑے کر کے تحقیق کی گئی تو تحقیق میں یہی نتیجہ نکلا کہ کئی دن سے بھوکا اتفاقے سے تھی، کھانا کچھ نہیں کھا رہی تھی اور بلیک کافی پی رہی تھی وزن کو اور زیادہ سے زیادہ گھٹانے کے لیے، اور جناب لیموں ڈال کے وہ پانی پی رہی تھی اور اس میں نمک ڈال رہی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بس وہ اسی میں شہید ہو گئی، آرائش حسن میں شہید ہے حسن، شہید ہے جمال جو تھی نا جی، وہ ہمیشہ کے لیے قبر میں چلی گئی۔ اور یہ تو چلو میں ان لوگوں کے، ان عورتوں کے نام لے رہا ہوں جن کا کوئی نام ہے، جن کے نام نہیں ہے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی لڑکی ہیں جو ڈیٹنگ کے عذاب میں گزر رہی ہیں، کس لیے ڈیٹنگ کر رہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، وجہ بتاؤ نا۔ دیکھو نا جی، ایک عورت ہے شام کو جی ہم نے بازار میں جانا ہے سودا لینے کے، ٹھیک ہے جائیں، اسلام بھی اجازت دیتا ہے، ضرورت ہے عورت گھر سے نکل سکتی، لیکن تم یہ میک اپ کیوں کر رہی ہو، سنگار کیوں کر رہی ہو، یہ کپڑوں کا ایک لحاظ اور جوتا اور پرس اور جناب ہر چیز، اور پھر سارے میچنگ ہونی چاہیے۔ مشکل یہ ہے، بڑی مصیبت۔ وہ میں اگلے دن ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بیچ پہ کھڑے ہوئے ایک آدمی ایک عورت کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پیار سے دیکھ رہا تھا، بیچارہ اس کے حسن پہ فدا ہوا۔ تو اس عورت نے بھی دیکھا کہ یہ اتنا بیچارہ بڑی مدت، بڑی خواہش سے، بڑی دیر سے مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے قریب آئی اور کہا کہ ہیلو کیا بات ہے؟ اس نے کہا آپ کی یہ زلفیں دیکھ کے سچی بات یہ ہے کہ میں بالکل پاگل ہو گیا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ آپ کی ان گھنیری زلفوں کے سائے میں یہ زندگی کے باقی دن کٹ جائیں۔ تو اس نے وہ ویگ اتار کر کہا گھر لے جاؤ، اسی کے سائے میں سو جانا۔ یہ اخبار میں ہے، اس نے کہا آپ نے اسی کے سائے میں سونا ہے، یہ لے جائے۔ اب جناب ہکا بکا کھڑا ہے، یار میں کس گنجی کے پیچھے پڑ گیا۔ اشر تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے نوجوانوں کا، بیچارے ایک ایک میل دو میل جاتے ہیں چل کے، کیونکہ وہ آج کل ناک پہ برقع ہوتا ہے نا، صرف آنکھیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس میں بھی سرما لگا ہوتا ہے، پتہ تو لگتا نہیں کہ 80 سالہ ہے یا 90 سالہ ہے۔ اب جناب جب جاتے ہیں اس کے پیچھے چلتے 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 پہنچتے آگے دیکھا 1990 کا ماڈل ہے، وہ کہتے ہیں اپنے منہ پہ لعنت بھیج کے واپس آ جائے۔ یار بڑا جخ مارا، انا للہ و انا بے وقوف آدمی، یار پہلے خیال ہی نہیں کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تبارک، بہرحال میرے کہنے کا مقصد اب سمجھیں، اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے کہ اسلام جو ہے نا ان چیزوں پہ پابندی لگاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا ہے کہ آپ کو دریا میں دھکا دے دیا جائے اور پھر کہا جائے کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ خبردار کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے تمہارے، دھکا دے دیا پانی میں پڑا ہے کپڑے نہیں بھیگیں گے تو کیا ہوگا؟ اسلام کہتا ہے قریب ہی نہ جاؤ۔ تو اب اسلام نے عورت کے لیے پابندی لگائی آواز کا پردہ، کہ تیری آواز بلا وجہ ہوئی۔ اب اذان کتنی فضیلت ہے، فرمایا اذان نہ، امام بننا کتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا نہیں عورت امام نہ بنے، اس کی آواز کوئی نہ سنے۔ اچھا اب جمعہ بڑا عظیم ثواب کا کام، فرمایا نہیں عورت گھر میں بیٹھ، جمعہ گھر میں پڑھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ جہاں امام محمد مصطفیٰ مسجد نبی ہو اور شہر مدینہ منورہ ہو، اور عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ نماز تم اب اگر گھر میں پڑھو تو تمہارے لیے زیادہ اسلام۔ اچھا عیدین ہیں، اگر عورت ہے، خوشی ہے، نماز ہے، حضور نے فرمایا خبردار کوئی عورت بغیر چادر کے نہ نکلے۔ نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، استعارت، فرمایا کہ اپنی بہن سے ادھار مانگ لو، لیکن بغیر چادر کے خبردار مت نکلو۔ اسی طرح ایک بی بی نے پوچھا، بی بی ام سلمہ نے تقریباً پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کا کپڑا جو ہے وہ ٹخنوں سے کتنا نیچے ہو؟ کیونکہ مرد کے لیے تو حکم ہے نا کہ ٹخنوں سے اوپر ہو، کیونکہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا تک متکبرین کی علامت ہے اور وعید ہے۔ تو عورت کا جو ہے وہ ٹخنوں سے کتنا نیچے ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک بالشت اتنا ٹخنوں کے نیچے ہو، یعنی زمین پہ پڑا رہے،
اس کے باوجود بھی کہتی ہے کہ یا رسول اللہ ایک بالش سے تو پاؤں کھل جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، چلنے میں تو پاؤں نظر آئیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا ہاتھ اور پاؤں کا پردہ ہی نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ہم ایک بالش کپڑا نیچے رکھیں گے تو ہو سکتا ہے چلنے میں کھل جائے اور پاؤں نظر. فرمایا تو پھر ایک ہاتھ نیچے رکھو، ایک ہاتھ نیچے رکھو کپڑا، سڑک پہ پڑا رہے وہ کپڑا، زمین پہ گھسٹتا رہے لیکن تیرے پاؤں پہ کسی کی نظر نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں کے چھپانے پہ اتنا زور ہے تو چہرے کے چھپانے پہ کیا ہوگا. اسی طرح بی بی ام سلمہ، بی بی میمونہ دونوں حضور کی بیویاں ہیں، ایک گھر میں ہیں. اور مر عبداللہ ابن ام مکتوم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ گزرے تو حضور نے فرمایا پردہ کر لو. نہ یا رسول اللہ انہ رجل اعمی ضریر البصر، یا رسول اللہ فرما رہے وہ تو بیچارہ نابینا ہے. آپ نے فرمایا افاما ویان انتما، کیا تم بھی اندھی ہو؟ وہ صحابی تو اندھا ہے لیکن کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تو اب ذرا انہوں نے پردہ کر دی. اسلام یہ پابندی سکھا اور یہ اسلام سے نہیں ہے. اب آپ دور سے دیکھیں کہ سیدہ مریم علیہ السلام صدیقہ، ام عیسیٰ علیہ السلام این شباب کا عالم ہے، علیحدہ بیٹھی ہیں، اکیلے بیٹھی ہیں، عبادت میں مشغول ہیں. دور سے دیکھتی ہیں کہ ایک خوبصورت آدمی ہے، خوبصورت جوان ہے اور وہ میری طرف آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ بی بی مریم جو ہے وہ تو ام عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں. تو حضور سے پہلے کی 600 سال پہلے کی بات. جب دور سے دیکھا آتے ہوئے کہ ایک شخص ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، دور سے نظر آ رہا تو فوراً جب نظر پڑی اور دیکھا کہ آبی میری طرف رہا ہے. یا ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر مثلاً جس طرح مرد کو عورت پہ نظر ڈالنے میں سختی ہے، عورت کو مردوں پہ نظر ڈالنے میں اتنی سختی نہیں ہے. کیا مانا؟ مثلا ہم یہاں کھڑے ہیں، آگے سڑک پہ لوگ گزر رہے ہیں تو بس، کیونکہ ان کو توجہ ہماری طرف نہیں، ہماری توجہ ان کی طرف. نہ اس عورت کا ان سے کسی ربط کا امکان ہے. اس سڑک پہ لوگ ہیں